بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں اور پھر میزبانی کا جس ہستی کو، جس صحابی کو، جس شخصیت کو اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بڑے ہی مالدار آدمی تھے، دولت مند تھے، اور مسجد نبوی کے قرب جوار میں متصل ہی آپ کے کمرات تھے، کمرے تھے، گھر تھا آپ کا۔ تو ہر صحابی کی انصار مدینہ میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے اور بطور میزبان کے ان کی خدمت کریں، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ویسے بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طریقے سے قرابت بھی حاصل تھی، تو آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹھہرے۔ ان کا گھر جو ہے 2 منزلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے حصے میں رہنا پسند کیا، جبکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے حصے میں تشریف فرما ہو۔ اس لیے جب رات کو سوتے تھے تو انہیں آرام نہیں رہتا تھا۔ یہی ادب تھا سامنے منوز خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والے حصے میں پوشن میں آرام فرما ہے اور میں اوپر والے حصے میں جو ہے آرام کر رہا ہوں۔ کبھی کسی کونے میں چلے جاتے، کبھی کسی کونے میں چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والے حصے کو اس لیے پسند کیا تھا کہ لوگ آئیں گے ملاقات کے لیے، ملاقات کرنے والوں کے لیے جو ہے آسانی ہوگی، ورنہ اوپر والے حصے میں بھی چل کر کے انہیں آنا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورشن کو جو ہے آپ نے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا بھی پیش کرتے تھے، تو جو کھانا بچ جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمانے کے بعد جو کھانا بچ جاتا تھا تو آپ جو ہے انہیں بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالن اور کھانے کے اس حصے کو تلاش کرتے رہتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جو ہے لگی ہوتی تھی، تاکہ برکات جو ہے حاصل کی جا سکے۔ بطور تبرک سے اس حصے سے جو ہے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ سمجھے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح جو ہے عقیدت، محبت اور محبت رکھتے تھے، جس کا انسان جو ہے تصور نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی 7 ماہ جو ہے وہ رہے، اور پھر ساتھ جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہوئی اور حجرے بھی بنائے گئے، کچھ حجرے جو ہے بنائے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام حضرت ابو رافع کو حکم دیا، 2 اونٹ دے کر اور کوئی 500 درہم دے کر کے حکم دیا مکہ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی وغیرہ رہی ہیں انہیں لے کر کے آئے، اور آپ کی جو ازواج مطہرات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا، جا کر کے ان کی فیملی کو جو ہے لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی، بھائی ہم صبح تمہاں سے آیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر نے، چونکہ غیر مسلم تھے، انہوں نے جو ہے نہ آنے دیا۔ صرف حضرت فاطمہ کی زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، انہیں جو ہے حضرت زید جو ہے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصت کی بات نہیں ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بھائی حضرت عبداللہ جو ہے وہ لے کر کے آئے۔
اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ مسجد قباء کا بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے مسجد قباء بنائی، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ مسجد نبوی کا ہے۔ مسجد کی تعمیر سے پہلے جہاں عام طور پر جو ہے امام نبوی جو ہے بانے جاتے ہیں، وہاں نماز کا سلسلہ ہوتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اب کہا کہ مسجد کی جو ہے تعمیر کی جائے۔ یہ جگہ جو ہے جہاں مسجد نبوی کی جو ہے وہ تعمیر ہے، کئی جگہ جو ہے وہ خاندان نجار کی جو ہے زمینیں تھی، جہاں ان کی جو ہے خود قبریں بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کھجور کے درخت بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے بنایا اور کہا کہ یہ زمین جو ہے بے یقین بچوں کے قبضے میں تھی، وہی اس کے مالک تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ جگہ جو ہے ہمیں قیمت ہم جو ہے دے دیں، قیمت لے لیں، تاکہ ہم جو ہے اس پر جو ہے مسجد کی تعمیر کریں۔ تو معلوم ہے یہ سارے صحابہ تھے، مسلمان تھے، عقیدت والے تھے، غلام المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بغیر قیمت سے آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی آپ نے قیمت دے کر کے یہ جگہ خرید کی، زمین خرید کی۔ اس کے وجہ یہ ہے یہ مسجد ہے، ہمارے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس زمین پر ہم مسجد بناتے ہیں وہ زمین جو ہے وہ قبضے والی ہوتی ہے، یا کوئی قبرستان کی جگہ ہے یا کہیں سے قبضہ کر کے جو ہے مسجد جو ہے بنا دی جاتی ہے، حکومت کی جگہ پڑی ہوتی ہے، پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، پارک ہوتے ہیں، اس طرح کی جگہوں پر جو ہے ہم مسجد بنا لیتے ہیں۔ یعنی زمین جو ہے جس عمارت پر اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے اس کی بنیادیں جو ہے وہ ناجائز طریقے سے قبضے کی صورت میں ہے، اس کے بعد جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ساتھ نہیں ہوتا ہے کہ جس زمین پر ہم مسجد بنا رہے ہیں وہ زمین ہر اعتبار سے جو ہے حلال ہو، یعنی مال طیب سے اور مال حلال سے جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ایک نماز نہیں ہوتا، درجنوں سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں۔ تو اگر روزانہ کی بنیاد پر ایک نمازی کی 5 نمازیں ہیں، اور اس میں اگر فرائض کو دیکھا جائے، سنن کو دیکھا جائے، نوافل کو دیکھا جائے تو کئی نمازیں بن جاتی ہیں، کئی رکعتیں بن جاتے ہیں، کئی رکوع ہیں، کئی سجدے ہیں، کئی قعدے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر کے جو نمازی ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اتنے سارے اعمال ہیں، لیکن جس جگہ پر وہ بیٹھا ہے وہ جگہ جو ہے ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی، حساب ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ایسے افراد دیکھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، گنہگار لوگ ہوتے ہیں، اور وہی دنیاوی باتیں، دنیاوی گفتگو، دنیاوی معاملات، دین سے تو آشنا ہی نہیں ہوتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، خادم ہیں، اور بڑے شوق سے پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لے کر کے آئے، اور مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیمت لے لیں، اور وہ بغیر قیمت کے دینے کے لیے تیار ہوتے شوق اور جلد کے ساتھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کو جو ہے پسند نہیں کرتے، اور وہ جگہ جو ہے خرید کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے جیسے کہ بیان کر چکے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار سے، انہوں نے جو ہے ساری کی ساری قیمت جو ہے اپنی طرف سے جو ہے وہ ادا کی، اور پھر جو ہے وہ زمین جو ہے ہموار کی گئی، مسجد کی تعمیر جو ہے شروع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گائے اٹھا رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مزدوری کر رہے ہیں، اسی طرح گارا اور مٹی اٹھا رہے ہیں جس طرح کے دیگر صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، بابا بلند بھی کہہ رہے ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمحاضر، کہ بھلائی کامیابی جو ہے وہ تو آخرت کی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی تو یہی ہے کہ جس دنیا میں رہ کر کے جو عمل کا گھر ہے، نیکیاں کر کے اعمال سارے کر کے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے۔
جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَرْضُوجَ عَلَى النَّارِ وَادْخِلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا کہ جس دوزخ کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنتی بن گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اس کا مال جو ہے جنت میں بن گیا، تو فرمایا وہی کامیاب و کامران ہے، باقی دنیا تو یہ کھیل کود ہے، اس کی تو کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل خیر جو ہے وہ یہی خیر ہے، یعنی ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، جہاں 5 وقت کی نماز ہوگی، اصل بھلائی، اصل کامیابی، اصل نیکی، اصل زاجرہ جو ہے وہ یہی ہے جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے جو ہے دعا بھی کی ان صحابہ کرام کے لیے جو مکہ سے ہجرت کر کے اپنے وطن چھوڑ کر کے مدینہ منورہ آئے، اور پھر انصار جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے ہر اعتبار سے جو ہے معاونہ کو مدد کی، تو آپ سلام جو ہے یہ کلمات جو ہے ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ مسجد جو ہے کوئی تخلفات والی نہیں تھی کہ جو ہے بڑی خوبصورت بنائی گئی ہو، پتھر سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو ہے کھجور کے جو ہے سٹول ہوتے تھے اور کھجور کی جو شاخیں ہیں انہیں سے جو ہے اس کو جو ہے چھپر وغیرہ جو ہے بنائی جو ہے ایسا کہ حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر جو ہے وہ بارش ہوتی تو پوری جگہ جو ہے وہ بارش ہوتی تھی اور مٹی سے جو ہے وہ جسم بھی گیلا ہو جاتا تھا۔ تو اس انداز سے جو ہے بڑی سادہ مسجد جو ہے بنائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تخلفات جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس عمل کے اندر جو ہے اخلاص ہو، للہیت ہو، چاہے وہ دیکھنے میں جگہ جو ہے وہ سادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو بڑی بڑی مسجد جو ہے خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں تخلفات پر مبنی، اور اس کے علاوہ جو ہے بڑا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ پہچان نہیں ہوتی یہ سرمایہ جو ہم لگا رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ تو ہر گھر سے مسجد کی جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے اور مسجد کے ساتھ متصل جو ہے چبوترا بنایا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک یونیورسٹی جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے، ریاضت کی جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے متصل جو ہے ادارہ ہو، یونیورسٹی ہو، جہاں لوگ جو ہے ہمہ وقت دین کا علم حاصل کر رہے ہو، قرآن حدیث کا علم حاصل کر رہے ہو، ایسے افراد تیار کیے جائیں جو مبلغ بھی ہو، داعی بھی ہو، اور مخلوق خدا کو اللہ کا دین، اللہ کے حکام اور اللہ کے اسلام جو ہے پہنچا رہے ہو۔ تو قریب جو ہے وہ صفحہ یونیورسٹی کی جو ہے بنیاد رکھی جاتی ہے، جہاں وقت جو ہے طالب علم جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔